عثمان غازی ارطغرل غازی کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے، جن کو ارطغرل نے اپنا جانشین مقرر کیا اور قبیلے کی باغ دوڑ عثمان نے سنبھالی۔ عثمان غازی نے سب سے پہلے قبیلے کے اندر بغاوتوں کو ختم کیا۔ اس کے بعد سلطان کے نائب کی حیثیت سے اپنی قیادت کے پہلے ہی سال میں کلوجہ حصار کا محاصرہ کر کے اس کو فتح کر لیا اور اس کے ارد گرد کی زمین بزور شمشیر اس نے فتح کی۔ اگلے 7 سے 8 سال اس غازی نے کوئی جنگ نہیں کی اور ساری قوت اپنی قائم کردہ جاگیر میں امن و امان، دین کی ترویج اور تبلیغ میں لگا دی۔ 1299 میں بازنطینی سلطنت کا شہر بیلجک عثمان اول کے ہاتھوں فتح ہوا اور یہ 1300 سے 1310 کی دہائی میں عثمانی ترکوں کے ہاتھوں فتح ہونے والے کئی شہروں اور قصبوں میں سے ایک تھا۔ عثمان نے قریبی ترک امارات اور قبیلوں کے خلاف بھی فتوحات حاصل کیں اور انہیں اپنی ریاست میں شامل کر لیا۔ 1310 کی دہائی کے اواخر میں عثمان اول نے اہم بازنطینی قلعوں کا محاصرہ کیا۔ ان میں ینی شہر فتح ہوا۔ اسے اناطولیہ میں بازنطینیوں کے بڑے شہروں بروسا اور نیسیا پر فتوحات کی بنیاد سمجھا جاتا ہے۔ بروسا 1326 میں عثمان کے انتقال سے کچھ عرصہ قبل فتح ہوا۔ جب عثمان غازی نے بورسا کا محاصرہ کیا تو ان کی طبیعت ناساز ہو گئی، جس کی وجہ سے وہ اس محاصرے کو جاری نہ رکھ سکے اور اس محاصرے کی قیادت اپنے بیٹے اورحان کے حوالے کر کے واپس آ گئے۔ یہ عثمان غازی کی زندگی کا آخری محاصرہ تھا۔ عثمان غازی بستر مرگ پر تھے، لیکن ان کی آخری خواہش بورسا شہر کی فتح تھی۔ جب اورحان غازی بورسا کو فتح کر کے واپس آئے، اورحان نے خوشی سے لرزتی آواز میں کہا، ابا جان، اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے بورسا شہر فتح کر لیا ہے۔ عثمان غازی بورسا کی فتح کا سن کر بہت خوش ہوئے۔ ان کے ہونٹوں پر کلمہ شکر جاری ہو گیا۔ پھر انہوں نے اپنے بیٹے کو مخاطب کیا، بیٹے، میں اب اس دنیا سے جا رہا ہوں، لیکن مجھے اطمینان ہے کہ میرا لائق بیٹا میرا جانشین ہوگا۔ اب میری بات غور سے سنو۔ ظلم کبھی اختیار نہ کرنا، رعایا کے ساتھ عدل و انصاف سے پیش آنا، تاکہ رعایا خوشحال ہوں اور ملک آباد ہو۔ فتوحات کا دائرہ پھیلانا تاکہ اللہ کا نام ہر طرف ہو۔ عالم دین کو ہمیشہ اپنے قریب رکھنا، ان کے مشوروں پر عمل کرنا اور شریعت کی پیروی کرنا۔ رعایا اور حکمرانوں میں اچھے اخلاق اور اچھی سیرت کی جدوجہد کو ہر حال میں مقرم رکھنا تاکہ انسانیت پھیلے۔ میری زندگی کا ایک ہی مقصد تھا کہ دین پھیلے اور اخلاق حسنہ کا سکہ رواں رہے۔ جو حکمران رعایا کو انصاف نہیں دے سکتا، وہ حکمران بننے کا اہل نہیں ہو سکتا۔ یہ عثمان غازی کی آخری نصیحت اور وصیت تھی جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی۔ مورخین کے مطابق عثمان غازی کو ایک بیماری تھی جو کہ ان کے دادا سلیمان شاہ اور ان کے والد ارطغرل کو بھی تھی۔ عثمان غازی کے پاؤں میں شدید تکلیف ہوا کرتی تھی۔ اس بیماری کو گوڑ کی بیماری کہا جاتا ہے، جو نسل در نسل منتقل ہوتی رہی۔ اس بیماری سے سب سے زیادہ جسم کے جوڑ متاثر ہوتے ہیں۔ اس بیماری کی وجہ سے 70 سال کی عمر میں 21 اگست 1326 عیسوی کو عثمان غازی کی وفات ہو گئی۔